اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 9۔ الم یاتکم، کیا نہیں آئی تم تک، نبأ الذین، خبریں ان لوگوں کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھی، قوم نوح، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی خبر، وعاد، قوم عاد، وثمود، اور قوم ثمود۔ سابقہ صورتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان قوموں کے واقعات بیان ہوئے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے اس کا کیا جواب دیا۔ قوم عاد کی طرف اور قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا، اور پھر وہ ناقہ، اونٹنی والا واقعہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کیا۔ اب یہاں سرسری سا ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جو قومیں تھیں ان کی طرف جو انبیاء اور رسل بھیجے گئے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنایا قوموں نے، اس کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ ان تین قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ، من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، لا یعلمہم، نہیں جانتا انہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب جن قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یا اشارتاً قرآن مجید میں بیان کر دیے گئے وہ تو پتہ چل گیا، لیکن کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے لیکن قوموں نے ان کو تسلیم نہیں کیا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ کے عذاب میں وہ گرفتار کر لی گئیں، اور ان کا تذکرہ قرآن میں بھی نہیں کیا گیا، تو اس لیے فرمایا کہ بہت سی ایسی قومیں بھی ہیں جو عذاب میں ہلاک کر دیے گئے لیکن ان کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ ہاں، البتہ اتنا بتا دیا گیا ہے کہ یہ قومیں وہ ہیں جو ان کے بعد آئی تھیں، جن کا تذکرہ یہاں اب کر دیا گیا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بھی رسول، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے ہیں جو ہم نے آپ کو بیان کر دیے، جن کی سرگزشتیں آپ پر بیان کر دیں، ومنہم، اور ان میں سے ہیں من، جو لم نقصص علیک، آپ پر بیان نہیں کیے، یعنی بہت سے واقعات انبیاء کے ایسے بھی ہیں جو ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے۔ بہرحال جن کا تذکرہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ان میں کچھ باتیں مشترکہ تھیں۔ جاءتہم رسلہم، آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح احکامات کے ساتھ، فردوا ایدیہم، پس انہوں نے ان کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فی افواہہم، ان کے منہ پر، یعنی انہوں نے اپنے رسولوں کے منہ بند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جب کوئی شخص کسی شخص کی بات کرنے سے غصہ اور نفرت کے ساتھ روکنا چاہے تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، اس کی زبان بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو انبیاء کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا کہ حتی الامکان انہوں نے کوشش کی کہ یہ بات ہی نہ کرے، اور اس کے لیے انہیں جو جتن کرنے پڑے انہوں نے کیے، یعنی بات صرف تکذیب تک نہیں رہی کہ انہوں نے انبیاء کا انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے اپنی کوششیں یہاں تک جاری رکھیں کہ یہ پیغمبر کوئی بات ہی نہ کر سکیں، اور بات کو دبانے یا بند کرنے کے کئی طریقے انہوں نے اپنائے۔ کچھ پیغمبروں کو اپنی بستیوں سے نکال دیا گیا، کچھ کو قتل کر دیا گیا، بہت سے معاملات ان کے ساتھ ہوئے۔ اور پھر وقالو، انہوں نے کہا، انا کفرنا، یقیناً ہم تو انکار کرتے ہیں، بما ارسلتم بھی، جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، کہ جس نبوت یا کتاب کا تم تذکرہ کرتے ہو، نہ ہم تمہاری نبوتوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی ہم تمہارے اس پیغام کو ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ تمہیں نبی مانتے ہیں نہ اس پیغام کو مانتے ہیں جو تم لے کر آ رہے ہو۔ تو علی الاعلان انہوں نے انکار کر دیا۔
نہ تمہیں خدا کا رسول مانتے ہیں، نہ تمہاری دھمکیاں مانتے ہیں، نہ ان بشارتوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں جو تمہاری اتباع سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال کسی بھی لحاظ سے وہ ماننے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ وَإِنَّا اور یقیناً ہم لفی شکن ضرور بضرور شک میں ہیں، مما تدعوننا جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ یہ جو تم توحید کی باتیں کرتے ہو، روز قیامت دوبارہ اٹھائے جانے کی بات کرتے ہو، حساب کتاب کی بات کرتے ہو، ہم ان ساری باتوں میں کوئی یقین کرنے والے نہیں، الیہ مریب، بلکہ ہم ان ساری باتوں میں شک کرنے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں الجھن میں ڈالنے والی ہیں۔ تو یہ بات صرف اہل مکہ تک مقید نہیں ہے کہ مکہ والے آپ کو نبی نہیں مان رہے، آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی نبوت، آپ کی دعوت، آپ کی کتاب، ہر چیز کے انکاری ہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر آتے رہے سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اتباع کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، اور بدبخت اور بد نصیب رہتے ہیں وہ لوگ جو انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع رسول نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاتر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 10۔ آیت نمبر 9 میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور کچھ اور ایسی قومیں جن کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا، انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کا انکار کیا اور ان کی دعوت میں شک کیا، اور انہوں نے علل اعلان کہہ دیا کہ ہم تو اس دعوت کے بارے میں یقیناً شک میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ تو اب جواب میں انبیاء نے کیا فرمایا؟ قالت کہا، رسلہم ان کے رسولوں نے، افی اللہ شکن کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ رسولوں کی طرف سے یہ سوال استعجاب کی نوعیت کا ہے، یعنی تمہارا انکار باعث تعجب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا تمہیں آسمانوں اور زمین کے وجود میں لانے والے اللہ کے متعلق شک ہے؟ اللہ کو تم مانتے ہی ہو اور اسی کو آسمانوں اور زمین کا خالق بھی مانتے ہو، اسی کی دعوت ہم تمہیں پہنچا رہے ہیں تو اس کے بارے میں تم شک کر رہے ہو، حالانکہ اس شک کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ تو وہ اللہ کتنا مہربان ہے، یدعوکم وہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم تاکہ وہ تمہیں بخش دے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، کہ وہ رب تو بہت مہربان ہے، تم نے گناہ کیے، خطائیں کی، غلطیاں کی، اور وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے اس دین کی طرف تاکہ تم رجوع کر لو اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، تمہیں معاف کر دے۔ یاد رہے کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ جب بھی انسان سے غلطی ہو، خطا ہو، انسان اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ معافی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ انسانوں سے خطائیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ اور وہ تم کو مہلت دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى ایک معین مدت تک کے لیے، اور اس متعین مدت میں جو بھی رجوع کر لے گا وہ بڑا خوش نصیب ٹھہرے گا، اس لیے کہ جو انسان بھی کفر میں رہتے ہوئے جو بھی گناہ اور خطائیں کرتا ہے، اب یہ پیغمبر آئے، پیغمبروں نے ان کو دعوت دی، توحید اور رسالت کا بتایا، آخرت پر ایمان کا کہا، عمل صالح کی دعوت دی، تو ایمان لانے کے بعد ان کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا یہ جو پیغمبروں کی دعوت ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے انسانوں کے لیے، لیکن اس رحمت خاص سے فیض یاب ہونے والے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں۔ قالو تو جب پیغمبروں نے یہ دعوت ان کے سامنے رکھ دی تو قوم نے جواب کیا دیا وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ قالو انہوں نے کہا، ان انتم نہیں ہو تم، الا مگر، بشر مثلنا ہم جیسے ہی بشر، ہم جیسے ہی انسان۔ بارہا یہ ذکر گزر چکا کہ عمومی طور پر ہر قوم نے یہی مطالبہ کیا کہ اگر اللہ نے کسی کو رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجنا تھا
تو پھر کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہوتا، یا ساتھ کوئی پیغمبر کے فرشتہ نازل ہو جاتا جو اس بات کی گواہی دیتا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، تو پھر ہم تسلیم کر لیتے۔ لیکن ہم کوئی ایسی علامت نہیں پاتے، بلکہ تمہیں انسان دیکھتے ہیں، تم چلتے ہو، کھاتے پیتے ہو، سوتے ہو، تمہارے ساتھ بھی وہی سارے معاملات ہیں جو ہمارے ساتھ بھی معاملات ہیں، تو پھر کس لحاظ سے ہم تمہیں اللہ کا رسول مان لیں؟ تریدونا، ساتھ یہ الزام بھی لگا دیا، تریدونا تم چاہتے ہو، ان تصدونا کہ تم ہمیں روک دو، اما کانا یعبد آباؤنا، یہ بھی ایک مشترکہ ہی مرض رہا ہے تقریباً ہر قوم کا۔ کس چیز سے روک دو؟ ما کانا یعبد آباؤنا، کہ جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، اور باپ دادا کا دین کیا تھا؟ بت پرستی، شرک، اور تم یہی چاہتے ہو کہ ہمیں ان کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، پس تم لے آؤ کوئی کھلا سا معجزہ، یعنی اگر تم اپنی بات منوانا ہی چاہتے ہو تو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ کہ جس کو دیکھ کر ہر شخص پکار اٹھے کہ بے شک تم اللہ کے رسول ہو، اور جو کچھ کہہ رہے ہو یہ اسی کی طرف سے ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ ان کے من چاہے مطالبے اگر پورے ہو بھی گئے اور معجزے ظاہر ہو بھی گئے تو اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔